بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائے بکھر نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سفیر بخاری۔ ضلع بکھر کی بے رحم سیاست کے سینے میں دل نہیں۔ ضلع بکھر میں سیاست زوروں پر۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر صحافی اینکر پرسن جناب سید حماد رضا ہاشمی صاحب۔ میں نے اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شاہانی ڈھانڈلا اتحاد 10 سالہ رفاقت آج ختم ہونے جا رہی ہے۔ عامر شاہانی اور ورثے عامر شاہانی ڈھانڈلا گروپ کے اختلافات کس بنا پر ہوئے، جانتے ہیں سینئر ساتھی جناب سید حماد رضا ہاشمی صاحب سے۔ سفیر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شفیر صاحب، آپ نے یہاں ہمیں مدعو کیا ہے نوائے بکھر نیٹ ورک سے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ باقی ہے یہی اسی طرح کہ سیاست بحرحم ہے، سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے۔ کل وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چوکوں چوراہوں پہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ آج وہ اپنے آمنے سامنے اپنی آنکھیں ملا رہے ہیں، اور وہ کل ایک دوسرے کو بہت کچھ انہوں نے کہا کہ آج وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شاہانی اور ڈھانڈلا خاندان 10 سال اکٹھے رہے۔ ٹوٹنے اور اتحاد کی جو بات ہے، اب یہ کیوں ٹوٹا اور کیا وجہ ہے، ان کی بنیادی وجہ عامر شاہانی کا اعتراض تھا۔ ابھی حلقہ بندیاں ہیں، جو میرے جو حلقے ہیں جہاں میں محنت کرتا رہا اور ووٹ بناتا رہا، وہ زیادہ تر تھے ان کے آبائی پیچھے حلقے، عنایت آباد، بنیانی، اور یہ حلقے جو ملا والی، جھوک، حافظ والی، ادھر وہ انہوں نے کہا ابھی یہ ڈھانڈلا گروپ والوں نے توڑ کے مجھے ہرانے کے لیے، یا میرے ساتھ انہوں نے کوئی سیاسی رفاقت تھی وہ توڑ کے انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیے، جب تک یہ نہیں ملتے میں نہیں۔ ان کا بنیادی مطالبہ یہی تھا کہ میں ان کے ساتھ جب تک اپیلیں منظور نہیں ہوتی۔ حماد بھائی، یہ ان کی جو اپنا نوانی شاہانی اتحاد یہ کہاں پر ہوا، ان کی کس کے سر سیرا جاتا ہے، کون سے فریق ہے جو انہیں صلح کرنے میں ان کا راضی ہوا؟ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے نا بکھر میں شاہانی اور نوانی اتحاد کی سرگرمی کی اور ان کی اتحاد کی باتیں سرگرم تھی۔ مختلف ذرائع کے ذریعے تردیدیں بھی ہوتی رہی، عامر شاہانی کے قریبی ذرائع بھی تردید کرتے رہے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بالآخر وہ اتحاد میاں والی شادی خیال ہاؤس پہ آخری مذاکرات ہو گئے۔ عامر عنایت شاہانی اور ان کے والد محترم عنایت اللہ خان شاہانی اور ان کے بھائی آصف، اور دوسری طرف سے سعید اکبر اور حمید اکبر خان اور احمد نواز شریک تھے۔ اور جو عامر شاہانی کا بنیادی وہاں یہ مسئلہ تھا کہ یہ ان کی شرط تھی یہ کہ میں دونوں حلقوں سے لڑوں گا، پی پی 92 اور پی پی 92 اور 93 میں دونوں حلقوں سے لڑوں گا، اور وہاں جو گارنٹی دی گئی ہے مانگی گئی عامر کی طرف سے، وہ امانت شادی خیال نے گارنٹی دی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اتحادی رہیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، اور یہ دیگر جو آئندہ کے لیے ان کے بعد معاملات طے ہوئے ہیں وہ ایک گارنٹی کے طور پہ سامنے آئی۔ ملک ظہیر احمد اترا صاحب جو کہ ان کے پہلے سے اتحادی رہے ہیں نوانی گروپ کے، بڑا ساتھ رہے ان کا، پچھلے 2 الیکشن میں بھی وہ نوانی کے ساتھ اکٹھے انہوں نے الیکشن لڑا، ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل ان کا پہلے یہ تھا کہ بات کہی جاتی تھی کہ نوانی گروپ جسے ساتھ لگاتے ہیں اس کے ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن اب ان کو بھی یہ ضرورت محسوس پڑ گئی کہ ہم ایم این اے پہ تب مضبوط ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایم پی اے پہ مضبوط امیدوار آئیں۔ وہ بالآخر انہوں نے ملک ظہیر کے ساتھ جو تعلق اور 10 سال 2 دفعہ ساتھ رکھا، وہ اخیر انہوں نے اس کو ساتھ چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے عامر شاہانی کو ساتھ ملا لیا ہے۔ ملک ظہیر احمد کی جہاں تک بات ہے، ملک ظہیر احمد کی پہلے اپنے بھانجوں کے ساتھ ناراضگی تھی، وہ سنا ہے اب بھانجے بھی ان کے راضی ہو گئے ہیں۔ ملک امجد علی کھاوڑ اور ان کے دیگر عزیزوں نے ملک مدثر اور عادل کی ان کی ملک ظہیر کے ساتھ صلح کرا لی ہے۔ اب بات یہ چلی ہے کہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ڈھانڈلا خاندان کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں، اندرون خانہ اور برون خانہ ان کی مختلف ذرائع سے نا بات چل رہی ہے، اور کھاوڑوں نے کہا ہے کہ اگر ملک ظہیر احمد کو امیدوار بناتے ہیں، ہم دیگر دوسرے حلقوں میں آنے پہ ڈاکٹر افضل کی غیر مشروط حمایت کریں گے۔ اچھا جی، کیا ملک ظہیر احمد اترا ڈھانڈلا گروپ کھاوڑ گروپ اگر اتحاد کر لیتے ہیں 92 میں، کیا کس کی پوزیشن بہتر دیکھتے ہیں آپ؟
ملک ظہیر احمد اترا پہلے مسلسل شکست کھا چکے ہیں. میرا خیال ہے اس دفعہ وہ ایک تو نعمانی خاندان کے ساتھ اس کا اتحاد ٹوٹ گیا, دوسرا یہ کہ نئے اتحاد میں جائیں گے, وہ ایک میرا خیال ہے ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. عامر شاہانی نے بکھر شہر کے لیے کیا کچھ کام ایسا کام کیا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ میں 2 حلقوں سے لڑوں نعمانی گروپ میں آ کر؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں جب شرائط لکھی گئی ہیں کہ وہ ان کی شاید یہ تھی کہ میں PP92 اینڈ PP93 دونوں سے الیکشن میں حصہ لوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PP92 جو بکھر شہر جو کہ چکوک اور کوڑلا جام گڈولا پر محیط ہے, کیا یہاں پر عامر خان شاہانی کو اپنا کچھ جو انہوں نے سابقہ اپنے دور میں کچھ کام ایسا کیا؟ بات یہی ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے, میں کس حلقے سے الیکشن لڑوں. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے لڑوں یا وہاں سے لڑوں. میں نے یہاں بھی کام کیا ہے, ادھر بھی کیا. زیادہ تر ان کی توجہ ان حلقوں میں رہی ہے جہاں اس کا زیادہ زور تھا کہ میں ادھر سے جاؤں. اب بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس جو ان کی جس کا دعوت نامہ شاہانی سوشل میڈیا کی طرف سے جاری ہوا ہے, اسی میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 2 بجے پریس کانفرنس ہے اور اس میں عامر شاہانی کا لکھا ہوا تھا بھی دونوں حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. اب بات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو پریس کانفرنس شاہانی ہاؤس پہ ہو رہی ہے اس میں نعمانی گروپ کی طرف سے کون کون لوگ وہاں پہ شرکت کریں گے؟ یہ آپ شاہ صاحب کیونکہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ بتا دیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, لیکن اس میں نا یہ مذاکرات کے بعد یہ ڈیلے بھی اس لیے ہوئی ہے کہ نعمانی کہتے تھے ابھی نعمانی ہاؤس پہ ہو اور عامر شاہانی کہتا تھا ابھی شاہانی ہاؤس پہ ہو. اب وہ ایک طے جگہ وہ ہی ان کی جو ڈیرا ہے جٹیال اسپتال کے ساتھ وہاں طے ہوا ہے. میرے ذرائع جو کہتے ہیں کہ ان تمام تر مذاکرات میں جو عامر شاہانی کے ساتھ ہوئے ہیں اس میں رشید اکبر خان شریک نہیں ہے. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشید اکبر خان نعمانی صاحب شاید امکان ہے کہ وہ اس پریس کانفرنس میں بھی شریک نہ ہوں. بہتر ہے. نہیں اصل اگلا سوال میرا آپ سے شاہ صاحب یہ ہے کہ نعیم اللہ خان شاہانی وہ بھی شاہانی خاندان کے اہم فرد ہیں, سابق صوبائی وزیر رہے ہیں, ان کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ آئی تھنک کہ وہ ڈھانڈلا گروپ یا نون لیگ یا کس پارٹی سے وہ الیکشن میں ویسے وہ کہا جا سکتا ہے پچھلی دفعہ بھی وہ ایک معاہدے کے تحت جو انہوں نے کہا کہ مجھے بٹھایا گیا ہے, ایک حلف نامہ تھا, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا گیا, پھر وہ باقاعدہ طور پہ بیٹھ گئے ابھی آئندہ مجھے اگلی دفعہ اٹھائیں گے, اور حلف نامہ بھی ایک تحریر ہوا. اب وہ گو کی کشفیت میں شکار تھے. مسلم لیگ نون میں بھی چلے گئے, سینئر نیب صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا, اس کے باوجود بھی وہ اب PTI کی طرف سے جا کے انہوں نے NA پہ درخواست دی ہے کہ میں NA کا امیدوار ہوں, مجھے بنایا جائے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ عامر شاہانی جب ان کو چھوڑ گیا ہے تو اب مختلف ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا ڈھانڈلا خاندان سے, گروپ سے. یہ چاہے میں کوئی شاہ صاحب یہ چاہے میں کوئی ہو رہی کہ نعیم اللہ خان شاہانی اپنا ڈھانڈلا اس گئے ہیں, ہاں وہ تردید آئی ہے, وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ڈائریکٹ رابطے نہیں ہوئے, نہ کوئی ڈیرے پہ گیا ہے نہ وہ ڈیرے پہ آئے ہیں, کوئی ذرائع استعمال ہوئے ہیں جو بھئی چلو ایک آپشن یہ بھی ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ ملک ظہیر احمد کے اترا کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے گا. ڈھانڈلا گروپ عوامی خدمت محاذ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی خدمت محاذ ظہیر اترا سے مل کر MPA بکھر NA2 ہاں زیادہ امکان یہی ہے. بہت بہت شکریہ. میں ہوں سفیر بخاری, نوائے بکھر نیٹ ورک کے ساتھ. اللہ حافظ.